نعمت سے مراد اصل میں کیا ہے؟ ہدایت۔ اس لیے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی شے نعمت نہیں ہے جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں جبکہ نعمت ہدایت موجود نہ ہو۔ صحت نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو اس صحت کو انسان حرام کاموں کے اندر صرف کرے گا، حرام کمائی میں لگائے گا، غلط کام میں جائے گا، تو پھر یہ نعمت کہاں رہی؟ یہ تو زحمت ہو جائے گی۔ جتنا زیادہ صحت مند ہوگا اتنی ہی برائی کمائے گا، اتنی ہی حرام خوری کرے گا، ہو سکتا ہے اتنی ہی حرام کاری بھی کرے۔ اسی طریقے سے اولاد کو اگر ہدایت نہیں تو وہ نعمت کہاں رہی؟ وہ صدقہ جاریہ کہاں بنا انسان کے لیے؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان مسئول ہو جائے اگر اولاد کی تربیت میں، جیسے قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اگر اولاد کی تربیت میں کمی خود رہ گئی ہے والدین کی طرف سے تو وہ مسئول ہوں گے، ذمہ داری ہو جائے گی، اور اللہ کے ہاں وہ اولاد کی نعمت ان کے لیے زحمت ثابت ہوگی۔ اس طرح مال اگر کسی کے پاس زیادہ ہے، اللہ نے دیا، ہم سمجھتے ہیں نعمت ہے۔ محض مال نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو، اس لیے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ عیاشیاں کرے گا، زیادہ جو ہے انسان دنیا کے اندر کھل کھیلے گا، زیادہ غلط کام کرے گا۔ ہاں مال ہے، ہدایت بھی ہے، تو اب یہ نعمت ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، غرباء و مساکین پر صرف کرے گا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگائے گا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں صرف کرے گا۔ تو گویا کہ کوئی نعمت دنیا کی نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نعمت ہدایت موجود نہ ہو۔ تو یہاں جو فرمایا گیا اتممت علیکم نعمتی، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ نعمت ہدایت تم پر کامل کر دی گئی۔ قرآن مجید میں نعمت جو ہے وہ کامل ہو گئی ہے، نعمت ہدایت کامل ہو گئی۔